ہمارے مولانا اسد صاحب، اصل محنت تو ان لوگوں کی تھی بھائی. انہوں نے پورا مہینہ قرآن پڑھا، قرآن کو سنایا ماشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے، اور آپ سب حضرات نے ان کے پیچھے قرآن پڑھا. تو حفاظ کرام کی عزت کرنا، ان کا احترام کرنا ہم سب پر لازمی ہے. اور جتنے بھی کتنے نوازی تھے ماشاءاللہ ابھی جو چلے گئے، اور میری تو ان سب سے گزارش ہے جو ابھی ہیں تو کم سے کم ان کا شکریہ ادا کریں کہ بھئی ان کے دم سے ماشاءاللہ یہ جو حفاظ کرام ہے نا پوری دنیا کے اندر، ان کے دم سے آج مسجد آباد ہے. اور اللہ نے جو ان کو عزت دی ہے، اس عزت کا اندازہ جو ہے وہ ہمیں کل قیامت کے دن اندازہ ہوگا. تو سب سے پہلے تو بھائی میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ان کو اجر جو ہے وہ اللہ ہی عطا کرے گا. اللہ تعالیٰ ہی آپ حضرات کو اجر عظیم عطا فرمائے گا. تو بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا. اچھا، صرف بہت لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنی، مجھے پتہ ہے آپ حضرات تھک چکے ہیں. دیکھیں، اللہ رب العزت نے ہم گناہ گاروں کو رمضان کا مہینہ دیا. یہ اللہ کا فضل ہے کہ رمضان کے مہینے کے اندر روزے رکھ کر ہم جو ہے وہ اللہ سے اپنی مغفرت کو طلب کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ ہم سب عبادت کرتے ہیں، اللہ کی رضا کو طلب کرتے ہیں. تو مجھے پورا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوگا، اللہ ہماری مغفرت فرمائے گا، اور اللہ کا وعدہ ہے یہ. تو دوسری بات یہ عرض کرنی تھی کہ شب قدر بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، وہ بھی اس امت کو عطا فرمائی. اس امت کی خصوصیت ہے، کسی اور امت کو نہیں دی. ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر. تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ نے یہ رات ہمیں دی. ہو سکتا ہے کہ آج کی رات ہی شب قدر کی رات ہو سکتا ہے آج ہی کی رات کیونکہ آخری رات ہے، اور ہو سکتا ہے یہی ہو تو کل کی رات ہو نہ ہو. تو الحمدللہ آج کی رات ہو سکتا ہے شب قدر ہو. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو شب قدر کی عبادت کا ثواب بھی عطا فرمائے. تو پوائنٹ کی بات جو آپ حضرات کے سامنے پیش کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شب قدر کے تعین کو اٹھایا کس وجہ سے. اتنی بڑی خیر، اتنی بڑی جو برکت تھی، اس کے تعین کو اٹھا لیا کہ وہ کون سے دن ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، آپ باہر نکلے تو آپ نے دیکھا کہ 2 فرد جو ہے وہ لڑ رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ لڑ رہے ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف متوجہ ہو گئے اور ان کو چھڑانے کے لیے ان کے آپس میں، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ شب قدر کی تعین کو اٹھا لیا. اب دیکھیں 2 افراد کے جھگڑے سے کتنی بڑی خیر جو ہے اس سے امت محروم ہوگی. اس میں علماء نے کہا ہے کہ اس میں ہی کوئی خیر ہوگی، کہ ورنہ تو ہم ایک ہی رات پر اکتفا کر کے بیٹھ جاتے. اگر 21ویں ہوتی تو 21ویں کو کرتے. ہمارا تو یہ حال ہے. میں آپ کو بتاؤں الحمدللہ میں جتنی راتیں گزری ہیں نا، تقریباً آلموسٹ یہ جو آخری 10 راتیں ہیں اس میں نہیں سویا. اگر میں آپ کو بتاؤں میں 1 منٹ کے لیے بھی نہیں سویا، اور میں جو ہے صرف 2 گھنٹے 3 گھنٹے سویا. کیوں کہ مجھے پتا ہے کہ اتنی بڑی خیروں کا نزول ہو رہا ہے، اتنی بڑی برکات مل رہی ہیں، تو مجھے اس سے محروم نہیں ہونا. کوئی بھی ایک لمحہ ایسا ہو سکتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ ہماری جو ہے وہ مغفرت فرما دے. تو ایک تو بنیادی چیز یہ ہے کہ اس امت کے اندر جو آج آپ کو تنزل نظر آ رہا ہے نا، میں اپنی زندگی کا نچوڑ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ہماری امت کا جو زوال ہے نا، اس کی بنیادی وجوہات میں سے 2 چیزیں ہیں. ایک قرآن سے دوری، قرآن سے محبت نہیں کرتے، قرآن پڑھتے نہیں ہیں، قرآن سمجھتے نہیں ہیں، صرف قرآن کو وظیفے کی کتاب بنایا ہوا. قرآن سے دوری. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپس کے جھگڑے، آپس کے اختلافات، یہ آپس کے جھگڑوں سے اللہ تعالیٰ نے شب قدر کے تعین کو اٹھا لیا. اتنی بڑی رحمت سے ہم محروم ہو گئے. اور اگر یہ جھگڑے فساد ہوتے رہے تو اس سے کیا ہوا؟ آج سب چیزیں ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہیں. ہم مسلمان دنیا کی طاقتور ترین ہوتے ہوئے بھی آج دنیا کے اندر بالکل کمزور ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپس کے جھگڑے، آپس کے اندر یونٹی نہیں ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ. اور تیسری چیز جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ آج مسلمان جو ہے وہ علم سے محروم ہے. آپ دیکھیں، مجھے آپ بتائیں کہ میں یہ جتنے لوگ آج آئے تھے ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں نا. ساری مسجد بھری ہوئی تھی نا. 8 کے بعد کتنے لوگ گئے؟ انہوں نے کیا میسج دیا؟ میں ابھی پرسوں رات کو لیلۃ القدر کی 27ویں شب تھی مکہ میں، قدم رکھنے کو جگہ نہیں تھی. قدم رکھنے کو میلوں میل لوگ کھڑے ہوئے تھے. 2 ملین سے زیادہ لوگ تھے. تو وہ پاگل ہیں. اور پتہ ہے ظہر سے لے کر قیام اللیل تک بیٹھے ہم لوگ، جو ہے ظہر سے بیٹھے
ظہر سے بیٹھے قیام اللیل تک، پیشاب ہر چیز روک کے کہ بس جی لیلۃ اور 27ویں شب کی عبادت کا ثواب لینا، سارے بیٹھے ہوئے، اتنی سی جگہ نہیں ہے تو 2 ملین لوگ. اور ہمارے ماشاءاللہ لوگوں کا یہ حال ہے کہ ایک رات بھی ہم مسجد کو دینے کو تیار نہیں ہیں. ہم 8 کے بعد 12 اور پڑھنے کو تیار نہیں ہیں، ہم دعا مانگنے کو تیار نہیں ہیں. اب مجھے بتائیں، یہ ہمارے بھائی ہیں نا. ابھی میں بات کر رہا ہوں، ہمارے کتنے دوست ہیں وہ پیچھے بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں. اب ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ بھائی یہ وہ کیا کر کیا رہے ہیں، یہاں کیا بات ہو رہی ہے. مطلب آپ اندازہ کریں نا کہ کتنی بڑی ڈس رسپیکٹ ہے کہ بھئی ایک شیخ بیان کر رہا ہے اور آپ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں. تو لوگ 8 پڑھ کے چلے گئے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یار ابھی مانگیں گے، پتہ نہیں اللہ ان سب کی آپ کے صدقے اللہ قبول فرما لے. پھر جو ہے وہ اس کے بعد جو ہے وہ بطر ختم، سارے واپس. اچھا کریں گے کیا جا کے؟ مجھے آپ بتائیں ہم کیا کریں گے گھروں میں جا کے؟ بتائیں مجھے، سچ سچ بتائیں کیا کریں گے بھائی؟ کریں گے کیا؟ یعنی حضور جو ہے احیا لیلہ و ایقظ اہلہ، کہ آپ راتوں کو جاگتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے. تو ہم کریں گے کیا گھر جا کے؟ آپ مجھے بتائیں. اس وقت امت کو رمضان کے ساتھ ساتھ ڈیجیٹل فاسٹنگ کی بھی ضرورت ہے. یہ جو ڈیجیٹل فاسٹنگ ہے، یہ موبائل فون یہ ایک بہت بڑا ناسور بن چکا ہے. میں آپ کو بتاؤں، یہ صرف کمیونیکیشن کے لیے ہے اور انفارمیشن کے لیے بس. یہ اس وقت کا سب سے بڑا ہتھیار ہے باطل کا، جس نے ہمارے بچوں کو، ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے بوڑھوں کو، ہماری عورتوں کو، ہر سب کو اس نے جکڑ لیا. ایک ایک چیز اس میں نوٹ ہو رہی ہے ہماری، اور ہم سب جو ہے وہ اس کے شکار ہو چکے ہیں. کیا کریں گے مجھے آپ بتائیں؟ یہ جو سب گھروں میں گئے انہوں نے کیا کرنا ہے جا کے؟ کیا کریں گے بھائی؟ زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے؟ وقت ضائع کریں گے. اور ان کو اندازہ ہی نہیں ہے. اللہ کہتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکہ، ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، والروح فیہا، اس رات کے اندر. یہ تنزل جو ہے یہ باب مفعلہ سے ہے. اس کا مطلب ہے کہ مستقل ایک خاص جماعت جو ہے فرشتوں کی نازل ہوتی رہتی ہے. ایک خاص فرشتہ ایک تو روح الامین ہے، دوسرے ایک خاص فرشتہ اللہ تعالیٰ اس رات کو نازل کرتا ہے، جو ہر شخص جو عبادت کر رہا ہو اس سے مسافہ کرتا ہے. اب پتہ کیسے چلے گا جی مسافہ ہوا نہیں ہوا؟ کیسے پتہ چلے گا؟ آپ کے اندر اگر کیفیت پیدا ہو گئی ہے، رکت پیدا ہو رہی ہے آپ کے دل کے اندر، آپ کے آنسو نکل رہے ہیں، آپ کا دل چاہ رہا ہے قرآن پڑھیں، آپ کا دل چاہ رہا ہے ذکر کریں، آپ کا دل چاہ رہا ہے قیام اللیل پڑھیں، تہجد پڑھیں، آپ جو ہے وہ بہت زیادہ افسردہ ہیں کہ بھئی رمضان چلا گیا، ایک کیفیت تاری. اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتوں نے آپ سے مسافہ کیا. اگر آپ کی کیفیت ویسی ہے جیسی تھی پہلے، اور راتیں سے یہ بھی رات سے، تو پھر وہ برکات حاصل نہیں ہوگی. اور جو شخص آج کی رات سے محروم ہو گیا فقط حرم الخیر کلہ، وہ تمام کی تمام خیروں سے محروم ہو گیا. تو امت کو اس وقت جو ہے، اب مجھے آپ بتائیں تربیت کی ضرورت ہے. تربیت کہاں ہوتی ہے؟ تربیت 3 جگہوں پہ ہوتی ہے. میں آپ سے یہ بالکل یہ اس امت کا حل ہے. آپ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ تعالیٰ جب تمہارے ماؤں کی پیٹوں سے نکالتا ہے تم کچھ نہیں جانتے. اللہ کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں کان دیے، آنکھ دیے، دل دیا تاکہ تم کیا اس کو استعمال کرو اور علم کو حاصل کرو. سب سے پہلے جو تربیت کی جگہ ہے وہ ماں ہے، وہ ماں باپ ہیں. ماں باپ اپنا کردار ادا نہیں کر رہے. میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو، ماں باپ کا کردار ٹھیک نہیں. دوسرا، تربیت کے ادارے جو ہیں، اسکول کالج یونیورسٹیز ہیں، اسکول کالج یونیورسٹیوں میں ہمارے بچے ایتھیسٹ ہو رہے ہیں، لا دین ہو رہے ہیں، ہمارے بچے گمراہ ہو رہے ہیں. کوئی تربیت نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی تربیت نہیں. اور پھر تیسرے ادارے ہوتے ہیں مساجد، جہاں پہ علماء ائمہ کرام آپ کی تربیت کرتے ہیں. مجھے اس پچھلے عرصے کے اندر میں نے ایک جمعہ پڑھایا یوگانڈا کے اندر، ایک جمعہ میں نے پڑھا ترکی کے اندر، ایک جمعہ میں نے رمضان سے پہلے والا جمعہ پڑھایا کراچی کے اندر. جب میں کراچی میں، انہوں نے بڑا ہو جی مفتی صاحب آپ نے جمعہ پڑھانا ہے جی. اچھا جی. میں نے کہا یار میں تو ابھی جہاز سے اترا ہوں، 1 گھنٹہ نہیں ہوا اترے ہوئے، اتنی لمبی فلائٹ لے کے. میں تو پہنچ جاؤں گا، لیکن جب لوگوں نے نہیں آنا، آپ یقین جانیں اتنی تکلیف مجھے کہ میں اکیلا، امام صاحب جو ہوتے ہیں وہ، مؤذن صاحب، ایک خادم صاحب اور ایک چچا میاں بیٹھے تھے جیسے یہاں بیٹھے ہوئے یہ سب، ہم 4 لوگ ہیں.
اور مجھے کہہ رہے ہیں جی آ کے جی آپ نے جمعہ پڑھانا ہے. میں نے کہا یار مجھے ایک بات بتاؤ کہ میں اب اس امت کی تربیت کہاں سے ہوگی؟ میں کون کرے گا اس کی تربیت؟ ان کی تربیت کہاں سے ہوگی؟ اسکول کالج اپنا کردار ادا نہیں کر رہے, والدین اپنا کردار ادا نہیں کر رہے, مسجد میں ہم آنے کو تیار نہیں, مسجد میں ہم آنے کو تیار نہیں, ہم سننے کو تیار نہیں, ہم بیان سننے کو تیار نہیں, تو تربیت کہاں سے ہوگی؟ کتاب پڑھنے کو تیار نہیں, قرآن پڑھنے کو تیار نہیں, قرآن سمجھنے کو تیار نہیں. آپ سے ایک شخص جو ہے آپ کا کلیگ آپ کے آفس کے اندر آپ سے پوچھ لے کہ بھئی یہ قرآن تم پڑھتے ہو, تمہیں پڑھنا آتا ہے؟ ہاں پڑھنا آتا ہے. وہ کہے گا اچھا جی قرآن میں کیا لکھا ہے بتاؤ تو صحیح. وہ قرآن کھول کے کہے اس آیت کا ترجمہ بتا دو ذرا کیا لکھا ہے, تو آپ کہیں گے نہیں یہ مجھے نہیں آتا. ہم دنیا کی واحد قوم ہے جو عربی بچپن سے پڑھتے ہیں لیکن نماز میں پڑھتے ہیں لیکن ہمیں عربی نہیں آتی. ہم عربی سمجھ ہی نہیں سکتے, ہمیں سورہ فاتحہ کا ترجمہ نہیں آتا, اور ہم پھر دعوے کرتے ہیں کہ جی ہم دنیا کے اندر انقلاب لائیں گے. بھائی وہ انقلاب تو پہلے اپنی ذات سے لانا ہوتا ہے, پہلے اپنے آپ سے انقلاب لانا ہوتا ہے, اپنے گھر سے لانا ہوتا ہے, اپنے بچوں سے لانا ہوتا ہے, اپنے خاندان سے لانا ہوتا ہے. ہم پوری دنیا کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں لیکن خود ٹھیک نہیں ہونا چاہتے. ہم سب کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں, اپنے گھر کو ٹھیک نہیں کرنا چاہتے. ہم جو ہے باطل کو للکارتے ہیں. آج ہم کہتے ہیں باطل کو جو ہے ہم نے نیست و نابود کر دینا ہے, لیکن آپس میں لڑ کے جو حال ہم کر چکے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ ہماری کیا حالت ہو چکی ہے. تو لہذا یہ کیا میں کوئی بیان نہیں کر رہا, میں نے صرف آپ حضرات کے سامنے ایک اپنا درد دل رکھا ہے کہ میں اس بات کو, میں صرف یقین جانے مجھے آج تک الحمدللہ 1 سال میرا پورا ساؤتھ افریقہ میں گزرا رمضان کا. میں آج تک ایک 27ویں شب تھی جوہانسبرگ کے پاس ایک چھوٹا سا علاقہ تھا اور آزاد بل کے پاس کا, میں نے وہ مجمع آج تک جو ہے میں نہیں بھولتا کہ وہ پوری 27ویں شب بیان تھا میرا, اور وہ مسجد اس سے بھی بڑی تھی اور وہ دور تک بھری ہوئی تھی. ایک بندہ وہاں بیٹھا ہوا تھا اور جو ہے وہ صبح فجر تک بیٹھا رہا, اور جب تک جو ہے وہ افطاری بھی وہیں کی, سب کچھ وہیں کیا, دعا بیان قیام اللیل اور دعاؤں میں. اور جب سلام ہی حتی مطلع الفجر, جب مطلع الفجر ہوا اللہ سے سب کچھ سمیٹ کے سب اپنے گھروں کو گئے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہمارا کیا حال؟ 27ویں شب ہو, بیت اللہ ہو, مسجد نبی ہو, بھاگ رہے ہیں دکانوں کی طرف, بھاگ رہے ہیں بھاگ رہے ہیں, جو ہے لڑ رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں. تربیت نہیں ہوئی. میں سچ بتا رہا ہوں آپ کو, خدا را ہمیں اپنی تربیت کرنے کی ضرورت ہے. ہم جب تک اپنی تربیت نہیں کریں گے معاملات ٹھیک نہیں ہونے والے. آپ جو کرنا ہے کر لو, جب تک ہم پڑھیں گے نہیں معاملات ٹھیک نہیں ہونے والے. جب تک نہیں پڑھیں گے, جب تک ہم کتابیں نہیں پڑھیں گے, جب تک ہم ایجوکیشن حاصل نہیں کریں گے, اقرا پہ عمل نہیں کریں گے, اس وقت تک معاملات ٹھیک ہونے والے نہیں ہیں. جب تک کہ ہم حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق المسلمین, حقوق الانسان ادا نہیں کریں گے, اس وقت تک معاملات ٹھیک ہونے والے نہیں ہیں. میں آپ سے بالکل 100% جو ہے میں آپ سے یہ اپنا درد دل بیان کر رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی برکت عطا فرمائے, آپ کو بھی برکت عطا فرمائے, اور ماشاءاللہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنے غیب کے خزانوں سے نواز دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یعنی جو سارے مہینے کے اندر ہم نے عبادات کی اللہ اس کو قبول فرمائے. اگر ایک شخص بھی دیکھیں, اگر آپ سب اس بات کا پکا ارادہ کر لیں کہ بھئی جمعے کے دن ہم نے جو ہے جس وقت جمعہ کی پہلی اذان ہوگی اس وقت امام اگر تقریر شروع کرتا ہے 11:50 پہ, اگر آپ جو ہے 12:50 پہ اگر آپ 1:45 بجے آ جاتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا ہے 1:45 بجے تک ختم ہوتا ہے نا, 1 گھنٹہ ہی ہے نا بھائی. تو 1 گھنٹے کے لیے بھائی ہم خود بھی جمعے کا اہتمام کریں گے, اپنے بچوں کو بھی اہتمام کرائیں گے, اور خود بھی جو ہے وہ بیانات بھی سنیں گے, کتاب بھی پڑھیں گے, قرآن بھی پڑھیں گے, حضور کی سیرت کو بھی پڑھیں گے, اور اپنی اصلاح کریں گے, اپنی ذات کو ہم بہتر کرنے کی کوشش کریں گے. ابھی ہم وہاں پہ تھے تو ایک چھوٹی سی جگہ جانا تھا, ٹیکسی والے کو بولا, وہ بولتا ہے 100 ریال دے دو. میں نے کہا یار یہ رہی جگہ 20 ریال ہوتے ہیں, تو رمضان کا مہینہ, کہتا ہے رمضان کا مہینہ ہے تو اس لیے تو سیزن ہے ہمارا, میں نے پیسے ہی تو کمانے. اب اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ مدینہ کے اندر ہے وہ, اور وہ جو ہے وہ کثرت کو کیا سمجھ رہا ہے, اس کو برکت اور کثرت کا پتہ ہی نہیں ہے. برکت اور کثرت کا لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. لوگ کثرت کے پیچھے جا رہے ہیں, ہم لوگوں کو کہہ رہے ہیں برکت کے پیچھے جاؤ, کثرت کے پیچھے نہ جاؤ, برکت کے پیچھے جاؤ. وہ کہتے ہیں نہیں برکت آپ اب رکھیں مفتی صاحب, برکت ہمیں نہیں چاہیے, ہمیں کثرت چاہیے. تو اللہ کیا کہتا ہے, الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, کہ تمہیں کثرت نے ہلاک کر دیا جب تک کہ تم قبروں میں پہنچ چکے. تو کثرت نہیں چاہیے, برکت. اخلاق جو ہے ہمارا جو رویہ ہے اس کو ہم نے بہتر کرنا ہے. میں آپ کو سچ بتاؤں, جب تک ہمارا رویہ ٹھیک نہیں ہوگا, ہمارا کردار ٹھیک نہیں ہوگا, اس وقت معاملات ٹھیک ہونے والے نہیں ہیں.
تو ماشاءاللہ آپ سب حضرات، حافظ خالد صاحب، قاری غلام صاحب اور مولانا عزت صاحب کو بہت بہت مبارک ہو، ہماری مسجد کو مبارک ہو۔ پتہ نہیں کچھ لوگوں نے آپ کو کوئی ہدیہ بھی دیا ہے یا نہیں دیا، یقین جانیں اللہ کا کرم ہے، کیونکہ میرے پہ تو اللہ کا فضل ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں، لوگ یار لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا کہ اماموں کی خدمت نہیں کرتے، حافظوں کی خدمت نہیں کرتے۔ پرانا 1 ریال کے جو نا 1 پاؤنڈ کے 5 عطر ملتے ہیں نا، وہ جیب میں رکھتے ہیں اور ان میں سے ایک عطر دے رہے ہیں، بڑا ہدیہ، مفتی صاحب آپ کے لیے ہدیہ لایا ہوں یار، یہ تو لگا کے مجھے تو ہے وہ سائنس ہو جاتی ہے، میرے چھینکیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، میں تو مہنگا سب پتہ ہے، میں وہ عطر لگاتا ہوں جو مہنگا ترین عطر ہے اود کا، اور مجھے تم دیتے ہو یار یہ ہدیہ یہ دے رہے۔ تسبیح کون سی دیتے ہیں؟ وہ تسبیح تھوڑی دیر پڑھتے پڑھتے ٹوٹی جاتی ہے، مجھے نہیں چاہیے۔ میں بتا رہا ہوں اماموں کو، میں پوچھتا ہوں نا اماموں سے کہ یار کسی نے کوئی ہدیہ دیا آج تک؟ میری تو آج تک دعوت کسی نے نہیں کی سوائے صلاح الدین کے اور ظفر کے، کسی نے دعوت نہیں کی۔ کبھی کوئی بندہ نہیں آیا کہ مفتی صاحب میں نے آپ کی دعوت کرنی ہے، میرے گھر میں آئے۔ تو میری جب نہیں کی تو اماموں کی کہاں سے کرنی ہے؟ بتایا مجھے، ان کو آپ نے کسی نے پوچھا آپ لوگوں نے سے سچ سچ بتاؤ، صرف صلاح الدین بھائی ہے وہ کچھ ہدیہ لایا ہوگا، اور مجھے پورا یقین ہے یہی لایا ہوگا، اسی لیے اللہ نے اس کو نواز دیا ہے۔ میں سچ بتا رہا ہوں، ایسے نہیں ہے۔ تو ہم نہ اماموں کی قدر کرتے ہیں، نہ علماء کی قدر کرتے ہیں۔ ہمارے نزدیک ابھی پولیٹیشین آ جائے، ابھی آ جائے، آپ دیکھیں مسجد نبی میں آ جاتا ہے، ایسے بھاگتے ہیں پاگلوں کی طرح۔ وہ خدا کے بندو، تم حضور کے روزے پہ ہو، یہاں پر تمہیں جو ہے کرکٹر کی تلاش ہے، کرکٹر آ جائے گا بھاگ رہے ہیں اس کے پیچھے، کل قیامت کے دن اس کو کیا پتا تم کون ہو وہ کون ہے، پتہ نہیں اس کی شفاعت ہوتی ہی نہیں ہوتی۔ اگر کسی اللہ والے سے، کسی حافظ سے، کسی عالم سے محبت کرو گے تو وہ کل قیامت کے دن تمہاری شفاعت کرے گا۔ حضور سے محبت کرو گے، حضور تو تمہیں جانتے ہیں، حضور تو تمہاری شفاعت کریں گے۔ انہوں نے کیا جاننا ہے؟ ان کو تو پتہ بھی نہیں ہے کہ تم ہو کون، پاگلوں کی طرح تصویریں کھنچا رہے ہیں۔ پولیٹیشین آ جائے گا وہ اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور جو ہے امام کی قدر ہی نہیں ہے، علماء کی قدر ہی نہیں ہے، استادوں کی قدر ہی نہیں ہے۔ تو جن سوسائٹیوں میں یہ حال ہوتا ہے اس کا پھر یہی حال ہوتا ہے جو ہمارا ہو چکا ہے۔ تو آپ حضرات بھائی ان حضرات کی قدر کریں، ان سے محبت کریں۔ اور محبت کے لیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ کہتا ہے حضور نے فرمایا تحادو تحابو، ایک دوسرے کو ہدیہ دو، اور اس سے کیا ہوتا ہے؟ محبت ہوتی ہے۔ تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ یہ نہیں کہ جی سامنے والا بہت امیر ہے تو اس کو ہدیہ کی ضرورت نہیں ہے، یا سامنے والا غریب ہے تو اس کو ہدیہ کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک دوسرے کو ہدیہ دو۔ جب آپ ہدیہ دیتے ہیں تو اس سے محبت بڑھتی ہے۔ اپنے گھر والوں کو دو، اپنی وائف کو ہدیہ دو، اپنے بچوں کو ہدیہ دو، اپنے بھائیوں کو دو۔ جب بھی جاؤ کسی کے لیے کوئی چیز ضرور چھوٹی سی چیز لے کے جاؤ، اور ان کو اخلاص کے ساتھ دو، اچھی چیز دو۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ آپ دیکھیں کیسے محبت لوگوں کے دلوں میں پڑے گی، اور آپ جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا۔ تو اس کا خیال رکھیں بھائی۔ اور میں ایک دفعہ پھر ان حضرات کو مبارکباد دیتا ہوں۔ آپ سب نے ابھی ہم نے صرف 2 منٹ کی دعا کرنی ہے، وہ ان حفاظ کے لیے کرنی ہے۔ کن کے لیے کرنی ہے؟ اور مجھے پورا یقین ہے کہ آپ حضرات ان کو ہدیہ بھی دیں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، اس ہدیے میں سے پھر میرا حصہ مجھے دے دیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو برکت عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ یا الہ العالمین، یا اللہ ہمارے قاری غلام، ماشاءاللہ ہمارا یہ قاری غلام پہلے دن سے ہمارے ساتھ ہے، ہماری مسجد میں ہے ماشاءاللہ، اور انشاءاللہ ہم نے اس کو ساری زندگی اپنے ساتھ رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ قاری غلام کو برکت عطا فرما، یا اللہ تو اس کی اہلیہ کو صحت عطا فرما، یا اللہ ان کے بچوں کو تو یا اللہ غیب کے خزانوں سے عطا فرما، یا اللہ اسی طرح ہمارے حافظ خالد کو اپنی برکت عطا فرما، یا اللہ حافظ خالد کے خاندان کی نسل کی حفاظت فرما، اس کے خاندان کے اندر حفاظ کرام پیدا ہوں، علماء پیدا ہوں، اور یا اللہ ان کو بہترین جزائے خیر عطا فرما۔ ہمارے مولانا عزت کو یا اللہ جس طریقے سے ماشاءاللہ وہ نوجوانوں میں کام کر رہا ہے، یا اللہ تو اس کو اور ہمت دے اور طاقت دے کہ یا اللہ وہ اور زیادہ ہمارے بچوں کی دین ایمان کی حفاظت کر رہا ہے، یا اللہ تو اس کو برکت عطا فرما۔ یا اللہ اسی طریقے سے ہمارے ارشد بھائی کو، ہمارے صلاح الدین کو، ہمارے فضل کو، پورا مہینہ ماشاءاللہ صلاح الدین کو جو ہے رمضان کے اندر ہارٹ اٹیک ہوا، اور ہارٹ اٹیک ہونے کا دوسرے دن جو ہے صلاح الدین یہاں موجود تھا، تیسرے دن موجود تھا۔ تو ہمارے صلاح الدین کو اللہ صحت عطا فرمائے، ہمارے ارشد بھائی کو اے اللہ تو بہترین جزائے خیر عطا فرما۔ یا یہ جو ہمارے ارشد بھائی ہیں، اللہ نے ان کو کتنی صلاحیتوں سے نوازا ہے، یہ سب ہماری اس مسجد کی کیا ہے، پلرز ہیں۔
اور ہمیں ان کی قدر کرنی ہے. یا اللہ تو ارشد بھائی کو بہترین جزائے خیر عطا فرما. یا اللہ ان کی نسلوں کی حفاظت فرما. یا اللہ تو ان کے خاندان کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمارا جو فضل ہے یا اللہ تو اس کو بھی اپنی برکت عطا. اس کا تو نام ہی فضل ہے, یہی فضل بانٹتا ہے. یا اللہ تو اپنے فضل سے ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء. یا اللہ تو اپنے فضل سے یا اللہ فضل کو عطا فرما. یا اللہ اس کے بچوں کی دین ایمان عزت آبرو کی حفاظت فرما. یا اللہ تو اس کو بھی برکت عطا فرما. اعجاز بھائی کو برکت عطا فرما. اور جتنے بھی ہمارے یہ کمیٹی کے ممبر ہیں یہ سب, اور ان سب کو ہمارا جو بھائی عتیق ہے یہ ماشاءاللہ روزانہ اعلان کرتا ہے اس کو, اور جتنے بھی ہیں جن کا میں نام نہیں لے سکا یا اللہ تو ان سب کو برکت عطا فرما. جنہوں نے پورا مہینہ ماشاءاللہ, یہ جو بھائی ہمارے جو چائے پلاتے ہیں, حارث بھائی ہیں, اپنا نظام بھائی ہیں, اور جتنے ہیں بھائی, ناراض نہ ہونا اگر کسی کا نام مجھے یاد نہ رہے, جنہوں نے بھی خدمت کی ہے, یقین جانیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف لائے اور ایک افریقن خاتون تھی, حبشی خاتون, وہ مسجد کی صفائی کرتی تھی. تو حضور نے پوچھا وہ کدھر ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ ان کا انتقال ہو گیا. تو حضور نے فرمایا کہ مجھے نہیں بتایا. تو حضور ان کی قبر پہ گئے اور ان کے لیے دعا کی. ایک خاتون جو مسجد کی صفائی کرتی تھی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پہ جا کر اس کے لیے دعا کر رہے ہیں. تو آپ حضرات جو مسجد کی خدمت کرتے ہیں اللہ اس کا آپ کو اجر عطا فرمائے گا, آپ کو برکت عطا فرمائے گا. اللہ ہمارے شہزادے کو بھی شہزادہ بنا کے رکھے اور صحت بھی عطا فرمائے. اور جتنے ہمارے مسجد کے جتنے بزرگ ہیں, یہ جتنے یہاں بیٹھے ہیں, یا اللہ ہمارے بزرگوں کو بھی یا اللہ تو اپنی رحمتیں عطا فرما, ان کو بھی صحت عافیت والی زندگی عطا فرما. یا اللہ ہماری اس مسجد کو تو مرکز بنا. نہ میں ہمیشہ رہوں گا, نہ ارشد بھائی رہیں گے, نہ آپ رہیں گے, لیکن یہ اللہ کا گھر ہمیشہ رہے گا. آج میں یہاں بیٹھا ہوں, کل پتہ نہیں کون یہاں پہ بیٹھا ہوگا. یا اللہ جو بھی بیٹھا ہوا ہو یا اللہ تو اس کو اسلام کی, دین کی, اس مسجد کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آمین برحمتک یا